وہ مسکرانے لگا۔ لڑکی بہت تیز تھی اور اگر 2 ٹرک استعمال نہ کیے جاتے تو شاید وہ بچ نکلتی۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ لڑکی کی لاش کیوں نہیں ملی۔ پہاڑی ڈھلان پر ٹائیگر نے سگریٹ کے انگارے کو دیکھ کر سر ہلایا اور ہتھیار کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کر لیا۔ وہ اس وقت روبی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس کی انگلی لبلبی پر گئی مگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک ہی صبح ہو گئی۔ اونچی چوٹیوں پر ہلکی روشنی نمودار ہوئی اور ساتھ ہی نیچے کا منظر بھی نظر آنے لگا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کی پھٹافٹ سنائی دی۔ ٹائیگر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے نیچے کھائیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر نظر آیا جس پر سورج کی نرم و گلابی شعائیں پڑ کر منعکس ہو رہی تھی۔ اسی چکا چون کی وجہ سے ٹائیگر کو یہ اندازہ لگانے میں ناکامی ہوئی کہ ہیلی کاپٹر میں کتنے افراد سوار ہیں۔ یہ ایک نئی صورتحال تھی جس کی ٹائیگر کو توقع نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کے لباس کی وجہ سے اس کا دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ لباس درختوں کی رنگت کا تھا۔ ہیلی کاپٹر کئی سیکنڈ تک فضا میں ساکت رہا۔ پھر چارلی نے دوڑ کر کار کا دروازہ کھولا اور ہیڈ لائٹس جلا کر سگنل دیا۔ تبھی ہیلی کاپٹر لینڈ کر گیا۔ دھول اڑی اور پروں کی رفتار کم ہونے لگی۔ اسی دوران چارلی نے اپنی گاڑی کی عقبی سیٹ سے ایک بڑا اٹیچی کیس نکال کر پر رکھ لیا۔ پھر ہیلی کاپٹر کے پر ساکت ہو گئے تو اندر سے ایک پستہ قد گٹھیلے جسم کا شخص نمودار ہوا۔ یہی وہ تائیوانی تھا جس سے چارلی کو نفرت تھی۔ خود تائیوانی کے چہرے پر بھی چارلی کے لیے حقارت تھی۔ اس کے باوجود وہ سر کو جنبش دیتا ہوا کار کی طرف آ رہا تھا۔ چارلی نے اس کے قریب آتے ہی اٹیچی کیس کھول لیا۔ پستہ قد شخص نے کچھ کہے بغیر نوٹوں کے بنڈلوں کا جائزہ لیا اور کچھ کہے بغیر ہیلی کاپٹر کی طرف پلٹ گیا۔ چارلی نفرت سے منہ بنا کر رہ گیا۔ ولیمز 4X کوپ کی وائن فیلڈ سے ٹائیگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے اٹیچی کیس کے اندر رکھے ہوئے نوٹوں کے بنڈل تک نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ نت نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ پھر وہ مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ بہت زہریلی تھی۔ اس نے جسم کا زاویہ بدلا تاکہ میگنم .44 کا رخ مرضی کے مطابق جس طرح چاہے ہو سکے۔ اسی لمحے چارلی نے اٹیچی کیس بند کیا اور ساتھ ہی کاپٹر کی طرف جانے لگا۔ دوسری طرف سے اب پستہ قد تائیوانی یا چینی واپس آ رہا تھا۔ اس بار دونوں کار اور ہیلی کاپٹر سے دور درمیان میں ملے۔ غالباً تائیوانی کو چارلی کے اس طرح آگے آنے کی توقع نہیں تھی، لہٰذا وہ کترا کر کار تک گیا۔ اس نے 10 کلو خالص ہیروئن کا تھیلا کار کے ہوڈ پر رکھا اور اٹیچی کیس اٹھا لیا۔ تبھی ٹائیگر کی انگلی لبلبی پر پہنچ گئی۔ انگلی نے محض لبلبی کو اشارہ دیا۔ گن نے ہلے بغیر، آواز نکالے بغیر موت اگل دی۔ چارلی چیخا، تڑپا، اچھلا۔ اس نے بھی کوئی آواز نہیں سنی تھی اور 248 گرین کی نرم سرے والی گولی اس کی دائیں آنکھ کے بائیں طرف صرف 3 ملی میٹر اوپر پیوست ہو گئی تھی۔ وہ کسی پاگل کتے کی طرح بھونکا اور ساتھ ہی زور سے اچھلا، لیکن وہ اچھلتے ہی مر گیا اور اسے یہ علم بھی نہ ہو سکا کہ گولی اس کے بیجے سے گزر چکی ہے۔ اب تائیوانی ٹائیگر کی زد میں تھا۔ پستہ قد شخص کی حالت بھی غیر تھی۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر 2 گولیاں اور چلیں۔ ایک سینے کی ہڈی میں گھس کر نکل گئی اور دوسری پیٹھ میں لگی، جس نے ریڑھ کی ہڈی کے ایک بڑے حصے کو تن سے جدا کر دیا۔ ٹائیگر نے پھرتی سے کام لیتے ہوئے گن کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف کر دیا جو فضا میں بلند ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ صرف سیریل نمبر پڑھ کر ذہن نشین کر لیا۔ یہ نمبر مستقبل میں کارروائی کے لیے کام آ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر اب بلند ہو چکا تھا اور ٹائیگر کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر جب ہیلی کاپٹر ترچھا ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اپنا سامان جمع کیا اور پیروں کے نشانات مٹائے۔ پھر چارلی کی کار کی طرف جانے کے لیے ڈھلان سے اترنے لگا۔ اس کی ہر حرکت سے سکون جھلک رہا تھا۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سگریٹ پینے کی اجازت ہوتی تو وہ ایک سگریٹ سلگا کر جشن مناتا۔ دونوں لاشیں اب اس کے سامنے تھیں۔ اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ روبی کے عوض 2، باقی رہے 98۔ یہ کہتا ہوا وہ خوبصورت کار کی طرف بڑھا۔ فراری واقعی بہت شاندار گاڑی تھی۔ اس نے گاڑی پر ہاتھ پھیرا اور کار کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کا مقصد مقتولین کے قدموں کے نشانات میں اپنے نشان ملانا تھا تاکہ پولیس والے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں۔ پھر وہ تائیوانی پر جھک گیا۔ اس نے جیبوں کی تلاشی لی مگر ایسی کوئی بھی چیز نہ مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ کپڑوں تک پر لانڈری کے نشانات نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اسے چارہ گھر سے نکلنے کے بعد گاڑی کی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی اور مشن کی تکمیل کے لیے رقم کی بھی۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں سینیٹوریم سے نکلا تھا۔ اس نے نقدی یا چیک بک تو کیا کار بھی نہیں لی تھی۔ طیارے کا ٹکٹ بھی کریڈٹ کارڈ کی مدد سے حاصل کیا تھا، لہٰذا اس نے اٹیچی کیس اٹھا کر کار میں رکھا لیکن ہیروئن وہیں چھوڑ دی۔ اسے یقین تھا کہ لاشوں کے قریب ہیروئن دیکھ کر پولیس نہ صرف پریشان ہوگی بلکہ فوراً ہی حرکت میں بھی آ جائے گی۔ کار محض اشارے پر چلتی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو صرف تھرتھراہٹ ہی سے احساس ہوا کہ انجن سٹارٹ ہو گیا ہے۔
اس کے 8 سلنڈر کام کرنے لگے۔ ٹائیگر نے ہینڈ بریک لگایا، کار سے نکل کر گرین جمپ سوٹ اتارا تو نیچے سے عام کپڑے نکل آئے۔ اب وہ جینز اور قمیص میں تھا، اب اسے یہاں سے نکلنا تھا، لہٰذا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کار کسی معمول کی طرح ہاتھوں کے اشارے سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے ذیلی راستے پر چل رہا تھا جو یقیناً اسٹیٹ روڈ پر لے جاتی تھی۔ گاڑی اب بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی اور ٹائیگر کے ذہن میں گزشتہ چند منٹ کے دوران سامنے آنے والے حقائق سے متعلق بے شمار سوالات کلبلا رہے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ منشیات کے اتنے بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کب سے جاری ہے؟ اسے اندازہ تھا کہ وہ جو ہیروئن چھوڑ آیا ہے وہ خالص ہے اور اس کی مالیت نوٹوں سے بھرا ہوا وہ اٹیچی کیس ہے جو اس وقت گاڑی میں رکھا ہوا ہے۔ تائیوانی کا وجود بھی بہت پراسرار تھا۔ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ وہ 9mm کے لوگر پستول سے لیس تھا۔ اس کے کپڑے بالکل نئے اور مختلف ریڈی میڈ فیکٹریوں کے تھے۔ اس کی موجودگی یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ جاسوسوں اور منشیات فروخت کرنے والوں کی کسی زنجیر کی کڑی ہے۔ سب سے اہم نقطہ ہیلی کاپٹر کا استعمال تھا۔ زمین سے فضا میں بلند ہونے والی ہر مشین کو فلائٹ پلان دینا ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا تائیوانی کو لے کر آنے والے اس پرندے نے بھی فلائٹ پلان دیا تھا؟ وہ ان سوالوں کو ذہن کے ایک گوشے میں جمع کرتا رہا تاکہ اپنی منزل پر پہنچ کر ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ اس کی منزل کالیکو ماؤنٹین میں تھی۔ ٹائیگر نے بارسٹو جانے والی فری وے پر گاڑی موڑنے سے قبل ایک جگہ روکی۔ یہ مقام ہوپ ویلی کے قریب چائے سورت میں تھا۔ وہاں سے پبلک ٹیلی فون بوتھ میں گھس کر ٹوپانگا کینن کے شیرف کو ٹیلی فون کیا۔ شیرف ڈیوٹی پر نہیں تھا، لہٰذا اس کے نائب سے بات ہوئی۔ زبردست فائرنگ ہوئی ہے آفیسر، اس نے آواز میں ذرا سی تبدیلی کر کے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے۔ یس، کیا؟ ہاں، آپ ہی کے علاقے میں۔ اس سے قبل کہ ڈپٹی شیرف کوئی جرا کرتا اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب وہ اونچی نیچی سڑکوں پر سفر کر رہا تھا۔ فراری پوری طرح ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کالیکو کے پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ ویسے اب اس گاڑی کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا تھا کہ اس صحرائی اور پہاڑی علاقے میں گاڑی کا فوراً پتہ چل سکتا تھا۔ مسلسل سفر، نہ ہموار سڑک کے دھچکوں، آرام نہ کرنے کے باعث اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اب تک بخار سے تپ چکا ہوتا۔ وہ 2 راتوں سے سویا بھی نہیں تھا۔ اس کے پورے جسم سے پسینہ نکل چکا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے سامنے عقاب نما پہاڑی آ گئی۔ اوشان نے اسے یہی نشانی بتائی تھی اور اسے حیرت تھی کہ اوشان کو یہ نیا ٹھکانہ کب اور کیسے مل گیا۔ وہ عقاب نما پہاڑی کے دائیں طرف نیم کوس نما کچی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب ٹائروں سے دھول اڑ رہی تھی۔ پھر 1 میل دور پہنچ کر اسے کٹے ہوئے وہ درخت نظر آئے جو کسی ٹاور کی شکل میں تلے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں وہ راستہ ملنا مشکل نہ ہوا جس کا ذکر اوشان نے کیا تھا۔ اس نے اسی راستے پر گاڑی ڈال دی اور اچانک ہی گاڑی میں تاریکی چھا گئی۔ وہ سرنگ نما راستے پر تھا۔ یہاں خنکی بھی تھی اور ہوا بھی۔ سرنگ میں گاڑی کی آواز سے زلزلہ سا آ گیا تھا۔ اس نے ایئر کنڈیشن بند کر دیا، گاڑی روکی اور پھر پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایسا لگا جیسے برسوں تک برہنہ پاس صحرا میں چلنے کے بعد ماں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ تبھی عقب سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نوکیلی چھڑی تھی، لیکن جو ہی سائے نے طویل سانس لے کر ایک خاص مہک محسوس کی، اس نے چھڑی کی نوک فرش پر ٹکا دی اور چھڑی اس طرح سنگی فرش میں گھس گئی جیسے فرش موم کا اور چھڑی لوہے کی ہو۔ اوشان کے چہرے پر پدرانہ شفقت دوڑ گئی۔ اسے بہرحال ٹائیگر کو اس کار میں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ٹائیگر کو جھانک کر دیکھا اور پھر اپنا استخوانی ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ تھک گئے میرے بچے؟ ہاں۔ ٹائیگر چونک پڑا اور دروازہ کھول کر اتر گیا۔ اوشان نے ریڈ انڈینز والا خاص لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر پروں کا تاج نما ہیٹ تھا اور چہرے پر سرخ رنگ کے 3 نشان تھے۔ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے لٹل فادر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس علاقے میں واپس آیا ہوں جہاں ایک ماسٹر نے لوگوں کو رنگ و نسل کی عفریت سے بچانے کے لیے وقت گزارا تھا۔ اوشان نے مسکرا کر جواب دیا۔ آؤ، تم چہرے سے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ آؤ میں تمہیں زندگی دوں۔ باہر سے دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں ایک گھر ہوگا۔ یہ پہاڑی بھی سان فرنانڈو کی دوسری اونچی نیچی پہاڑیوں کی طرح تھی، لیکن پروفیسر ہاسکن نے انہی پہاڑیوں میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا اور اس کا علم بہرام کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا۔ یا اب اوشان یہاں آیا تھا۔ چوتھا شخص جس کو یہاں آ کر رہنے کی دعوت ملی تھی وہ ٹائیگر تھا۔ نفیس مگر بوڑھے پروفیسر ہاسکن نے یونیورسٹی آف لارن کیلیفورنیا میں لیکچراری کے زمانے ہی سے بہرام کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ سے قبل اس نے انسداد منشیات کا سیل سنبھالتے ہی اپنے طور پر یہ کمین گاہ تعمیر کرائی۔ تعمیر کرنے والے راج مزدور بہرام نے فراہم کیے تھے، انہوں نے جن کی زبان بہرام کی مادری زبان سے ملتی جلتی تھی، مقامی پتھر اور مٹی ہی استعمال کی تھی اور پہاڑوں کے اوپر عمارت کا حصہ بھی اسی طرح تعمیر کیا تھا کہ وہ دوسرے پہاڑوں کی اوٹ میں ہو کر چھپ گیا تھا۔
زیر زمین تعمیر بہرحال فنکاری کا نمونہ تھی۔ عمارت کے اندر ایک چھوٹی سی لیبارٹری بھی تھی کیونکہ ہاسکن کو جیولوجی اور منرلز کا بہت شوق تھا۔ ایک کچن کے علاوہ چھوٹا سا تھیٹر، آرٹ گیلری اور بیڈ روم تھے۔ کمرے کی تعداد 10 کے لگ بھگ تھی اور یہاں رہ کر ہاسکن اپنے مشن کی تکمیل کرتا رہا تھا۔ ٹائیگر در و دیوار کو دیکھتا ہوا اوشان کے ساتھ اندر آیا۔ پھر ایک جگہ سے اس نے باپ نکلتی ہوئی دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اوشان اس کا استقبال کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ اس نے اوشان کے اشارے پر کپڑے اتار دیے اور ایک دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ اوشان اسے پہلے ہی اس دروازے سے گزر کر کچھ بدبدا رہا تھا۔ وہ جس زبان میں بدبدا رہا تھا وہ نہ تو سناجو کی زبان تھی اور نہ ہی جزیرہ فردوس کی۔ شاید اوشان قبائلی انڈینز کی زبان بول رہا ہے، ٹائیگر نے سوچا۔ پھر اچانک ہی اوشان نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور زور سے کچھ کہا۔ اس کے انداز سے بہرحال ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دعا کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے سر کی جنبش سے ٹائیگر کو قریب آنے کی ہدایت کی۔ کمرے کی تاریکی انگاروں کے اس ڈھیر کی وجہ سے کم ہو گئی تھی جو ایک بڑے برتن میں رکھے ہوئے تھے۔ ان انگاروں کے اوپر ایک فولادی جالی تھی جس پر چند پتھر رکھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر دوزانو ہو کر انگاروں کے بہت قریب بیٹھ گیا۔ تبھی اوشان نے بالٹی اٹھا کر پتھروں پر پانی ڈالا۔ یہ بالٹی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ پانی کے پڑتے ہی سن کی زوردار آواز پیدا ہوئی اور کمرے میں نیم گرم و لطیف بھاپ جمع ہو گئی۔ اس بھاپ میں اچانک ہی عجیب سی اجنبی مگر لطیف خوشبوئیں بھی شامل ہو گئیں۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ آری جال کے نیچے اور پتھروں کے اوپر جڑی بوٹیاں اور پھول ڈال رہا تھا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر ان خوشبوؤں کو سینے میں بھر لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو اور ذہن میں نور اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی، جسم سے درد نکلنے لگا، مسام کھلنے اور بند ہونے لگے، تھکن غائب ہونے لگی۔ ذہن نے جسم سے تھکن کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اوشان نے لکڑی کے مزید ٹکڑے انگاروں کے نیچے جلنے والی آگ میں ڈالے تو کمرہ ایک اور نئی خوشبو سے بھر گیا۔ ٹائیگر کی سانس متوازن ہونے لگی، اس میں ترتیب آنے لگی اور اوشان نے بالٹی سے مزید پانی لے کر پتھروں پر انڈیل دیا۔ اب ٹائیگر کی آنکھوں سے بھی تھکن دور ہونے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور ٹائیگر اب بغیر کسی دکھ کے روبی ہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ چلو، اوشان نے فوراً ہی اسے ہدایت دی، باہر چلو۔ اس طرف ٹائیگر نے ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹے سے میدان میں کھلتا تھا اور وہاں تالاب نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے بے چونو چراں تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے تالاب کے اندر زیر آب رہتے ہوئے کئی چکر لگائے۔ تبھی اسے علم ہوا کہ یہ پانی دراصل زیر زمین سوتوں سے نکل کر جمع ہو رہا ہے۔ تالاب سے نکل کر اس نے تولیے سے جسم رگڑا۔ اب وہ اوشان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کو یہ کمین گاہ کس طرح ملی، لیکن اسی لمحے وہ چونک پڑا۔ ایک بوڑھا شخص چوکھٹ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا حال ہے نوجوان؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹائیگر کو ایسا لگا جیسے بہرام مسکرا رہا ہو۔ میرا نام ہاسکن ہے، پروفیسر ہاسکن۔ اوہ! ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اوشان نے جس شخص کے ٹیلی فون کا ذکر کیا تھا یہ وہی تھا۔ اسی وقت اوشان بھی اندر آ گیا۔ یہ ہے میرا نالائق شاگرد پروفیسر ہاسکن، اوشان نے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ نالائق، اجڑ اور ناشکرا۔ کمرے میں ہاسکن کا زوردار کہکہا گونج اٹھا اور ساتھ ہی کہہ کی مخصوص آواز بھی سنائی دی۔ ٹائیگر محض مسکرا کر رہ گیا۔ آج کل اس سے کہکہے روٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ تقریباً 1 گھنٹے تک بڑے کمرے میں باتیں کرتے رہے۔ اس کمرے میں آرام دہ دیوان تھے اور فرش پر ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ شام کو رات کا کھانا کھانے سے قبل انہوں نے صحرا میں دور تک چہل قدمی کی اور جب ستارے جنم لینے لگے تو وہ واپس آ گئے۔ اب وہ سنجیدہ تھے۔ ٹائیگر کو احساس تھا کہ ہاسکن روبی کی موت کے قصے سے جان بوجھ کر گریز کر رہا تھا۔ شاید یہ بھی دکھی ہو، ٹائیگر نے سوچا۔ کھانے کے بعد سنجیدہ باتیں شروع ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر کو میں نے جانے دیا، ٹائیگر نے چارلی اور تائیوانی کے بارے میں بتا کر کہا۔ ہرن بھی وہیں چھوڑ دی۔ اور رقم؟ ہاسکن نے پوچھا۔ وہ اٹیچی کیس میں موجود ہے، ٹائیگر نے میز پر رکھا ہوا اٹیچی کیس کھول کر کہا۔ انہوں نے رقم گنی۔ یہ $2 لاکھ تھے۔ اس رقم کو غریبوں کے علاج پر خرچ کیا جا سکتا ہے، ہاسکن نے کہا۔ ہمارے ادارے کے تحت 3 اسپتال ایسے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جو منشیات کے قیدی بن چکے ہیں۔ یہ رقم وہاں استعمال کی جا سکتی ہے۔ شاندار، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں سناجو میں بھی ایک ایسا ہی اسپتال قائم کرنا چاہتا ہوں، اوشان نے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ کیوں؟ ٹائیگر ہنس پڑا۔ کیا وہاں کے لوگ بھی نشے کے عادی ہو گئے ہیں لٹل فادر؟ نہیں، اوشان پہلو بدل کر بولا، لیکن کون جانے میرے بعد وہ کن کن چیزوں کے عادی ہو جائیں۔ تمہارے بعد شہزاد تمہاری جگہ سنبھالے گا ماسٹر، ہاسکن نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اوشان کے لیے احترام کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کیا تمہیں شہزاد کی صلاحیتوں پر شبہ ہے؟ یہ غیر ملکی ہے، اوشان نے جواب دیا، لیکن ان لوگوں سے کئی گنا بہتر ہوں جن کو آپ نے تربیت کے لیے نااہل قرار دیا تھا اور جن کا تعلق سناجو سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے تربیت کے لیے کیوں منتخب کرتے لٹل فادر؟ کیوں پروفیسر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دیکھو بھائی،
ہاسکن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تم باپ بیٹے کا معاملہ ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ تیسرا آدمی، نہیں۔ اوشان نے اچانک ہی ہاسکن کا ہاتھ تھام لیا۔ عظیم قبائلی اوسکان کا بڑا پوتا عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر کا سر گھوم کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاسکن انڈین ہے، اور اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اوشان نے کسی تیسرے شخص کی تعریف خود کی تھی، اور وہ بھی جذباتی انداز میں۔ پھر موضوع بدل گیا۔ دیکھو شہزاد، ہاسکن نے کہا، روبی کبھی نہیں مر سکتی۔ یہ بات تم دل پر نقش کر لو کہ وہ زندہ رہے گی، لیکن اب جب کہ تم نے اس کا انتقام لینے کے لیے قدم اٹھایا ہی ہے تو آگے بڑھتے رہو۔ چارلی مر گیا، لیکن ابھی سینکڑوں چارلی باقی ہیں۔ وہ قانونی جنگ سے ختم نہیں ہو سکتے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے انسانیت منشیات کی لعنت کے بوجھ تلے سسکتی رہے گی۔ میں نے روبی کے عوض 100 افراد کو ہلاک کرنے کا عہد کیا ہے پروفیسر۔ ٹائیگر کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا۔ میں گنتی مکمل ہوئے بغیر بہرحال چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر اس دوران میں اس گروہ کا خاتمہ بھی ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تب پھر طے رہا کہ تم اس دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے روبی کے نام پر ہمارا ساتھ دو گے۔ پروفیسر ہاسکن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ٹائیگر نے یہ بات بہت بری طرح محسوس کی کہ ہاسکن اور اوشان دونوں اس سے نگاہیں چرا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کوئی جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ ہاں، اس نے باری لہجے میں کہا، اب سب سے پہلے مجھے اس فراری کا رنگ بدلنا ہے، دوسری نمبر پلیٹ لگانی ہے، ورنہ کسی کی نظر پڑ گئی تو کار ہاتھ سے نکل جائے گی، اور شاید اس وقت مجھے گاڑی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ عیاش، کاہل، اوشان نے غصیلے لہجے میں کہا، کار کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہی فرق ہے سناجو کے باشندے اور غیر ملکی میں۔ پروفیسر ہاسکن بہت زور سے کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ اسے اوشان کی ایک بات اچھی طرح یاد تھی، عظیم اوسکان کے پڑپوتے، شہزاد بہت اچھا لڑکا ہے، میرا بالکل سچا اور حقیقی جانشین۔ مجھے ایسے ہی بیٹے کی تمنا تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس شدید کرب سے دوچار ہے، اس کا دکھ میرا ذاتی دکھ ہے، لیکن اگر منشیات کے اس گروہ کا کلا کما کرنا ہے تو اس سے یہ راز چھپائے رکھو۔ کون سا راز؟ یہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے عظیم بہرام سے بھی یہی درخواست کی۔ اگر اسے اس راز کا پتہ چل گیا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ بس جب وقت آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا خود بخود۔ ٹھیک ہے، ہاسکن نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اب تم ان پر کہاں حملہ کرو گے ٹائیگر؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاسکن کو بہرام کے بہت سے راز معلوم تھے۔ اب وہ جھرجھری لے کر مسکرانے لگا۔ یہ بات بھی مجھے وہی بتائیں گے، عظیم اوسکان کے پروفیسر پرپوتے۔ کمرے میں اوشان کی مخصوص کہہ گونجنے لگی، اور اس بار ہاسکن واقعی یہ سمجھ کر اچھل گیا کہ اس کی بدخ اندر گھس آئی ہے۔ پیٹر سکارلی عرف پائریٹوا سکارلی عرف پیڈرو سکارلی کے عالی شان محل پر چراغاں کا سسما تھا۔ ٹرینٹون نیو جرسی کے باشندے اب اس چراغاں سے مانوس ہو چکے تھے۔ سکارلی 65 سال قبل یہاں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو رہا تھا۔ اس وقت مسلسل کاریں عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ باہر سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے اندر کوئی اور تقریب ہو رہی ہے۔ یہ تقریبیں بھی اس عمارت کے باہر سے گزرنے والوں کے لیے معمول بن چکی تھی، لیکن آج یہاں کوئی تقریب نہیں تھی۔ خوشی کا ماحول چراغاں سے ظاہر تھا، لیکن آنے والوں کے دل مردہ تھے، وہ پریشان تھے۔ خبیث پولیس والے کھیپ لے گئے، ہمارے رابطے کا آدمی مارا گیا، اور اب تم مجھے ایسی بات بتا رہے ہو جس کا مجھے پہلے سے علم ہے کہ وہ خبیث قاتل رقم بھی لے گئے۔ چارلی میرا بیٹا مر گیا، وہ اس کی کار لے گئے۔ سکارلی نے انتہائی طیش کے عالم میں میز پر گھونسا مارا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں چمکدار تھیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 70 سال ہے، اور کہنے کو تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی 5 سالہ یتیم، بھوکا اور بیمار بچہ ہے۔ 65 سال قبل یہاں آیا تھا۔ اس کی پور پور سے زندگی ٹپک رہی تھی، صرف سفید بالوں سے عمر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر برسنے لگا۔